الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ محترم دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جن کی زندگی عشق رسول سے لبریز تھی، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، کہ جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، جن کی ایک تاریخ اور ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے۔ اس چمنستان عالم کا پتا پتا بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر، وارثان قلب و جگر کا ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے۔ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا تو انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے جانے تو دی لیکن کبھی باطل کو پیڑ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹایا مگر پرچم اسلام کو سرنگو نہ ہونے دیا۔ آج میں انہی جیالوں اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادلا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا اور ان کا کیا مقام رہا۔ میرے دوستوں، جب اس مقدس سرزمین ہند پر 1601 عیسوی میں انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، اس وقت ہندوستان کا بادشاہ جہانگیر تھا، اس وقت پورے ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی، اس وقت صرف دہلی کے اندر 1000 دینی مدارس تھے۔ اس کے بعد یہی انگریز اپنی شاطرانہ عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے۔ جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہماری عبادت گاہوں کو استبل شراب کا اڈا بنایا جانے لگا، جب صنف نازک کی عزت و عصمت کو برسریاں نیلام کیا جانے لگا، جب ہماری عورتوں کو گاجر مولی کی طرف فروخت کیا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت پرفتن دور میں سب سے پہلے جس نے عالم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، فقر چمن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز ابن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ مرد مجاہد، وہ درویش خدا ہے کہ جس نے وقت سے قبل مسلمانوں کے نسب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے واسطے دوسروں کا بھی برسہ برس کا انتظار کرنا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کیا، وہ ایک برقب عمہ تھا جس سے انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کی شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے۔ مسند درس خانقاہوں پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام اپنے مدرسوں، اپنے خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگی کے خلاف معاہد بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامان عالم میں نکل پڑے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا کہ مستاق ہو گئے۔ میرے دوستوں، اگر اس ہندوستان کی آزادی میں وہ علماء کرام، بزرگان اعظام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ چنانچہ شاہ صاحب کی اس فتوے کی وجہ سے 1792 میں سلطان ٹیپو نے انگریزوں کی فوج کو مقابلہ کرنے کی دعوت دی اور 4 محصوروں کی لڑائیاں لڑی۔ یہ وہ مرد مجاہد تھا جس نے ساری زندگی اپنی داڑھی مبارک پر اس طرح نہیں پھیرا تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں، سلطان اپنے دور کا قطب تھا، تہجد گزار تھا، شب زندہ دار تھا۔ اس کے بعد یہ مجاہد اعظم رفتہ رفتہ اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے 1799 میں انگریزوں کے ہاں شہید کر دیے گئے۔
اس کے بعد ہندوستان میں تاریخ کے دو رخ ہو گئے، ایک وفاداروں کا، ایک غداروں کا۔ پھر رفتہ رفتہ انگریزوں کا تسلط آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک آیا کہ 1799 میں راجہ رنجیت سنگھ حکومت کرتا ہے۔ اس نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ اس نے لاہور کی شاہی مسجد کے سائن کو استبل خانہ بنا دیا اور مسلمان عورتوں کی عزت و عصمت کو برسرعام نیلام کرنے لگتا ہے۔ تو جب ان مظلوموں کی داستان علم رائے بریلی پہنچی، جہاں ایک درویش خدا عاشق رسول وارث انبیاء رہتا تھا جو سید احمد شہید سے مشہور ہوئے، تو انہوں نے فوج میں بھرتی کا اعلان کر دیا اور اپنے مریدوں سے کہا کہ راجہ رنجیت سنگھ کے خلاف جہاد فرض ہو گیا ہے۔ چنانچہ 750 مجاہدین 10,000 مریدین کو لے کر رائے بریلی سے چلتے ہیں اور فتح کا پرچم لہراتے ہوئے یہ قافلہ پشاور پہنچ کر اس کو فتح کیا۔ تو راجہ رنجیت سنگھ کا ایک قاصد آیا، اس نے کہا او شاہ صاحب، آپ نے جتنا علاقہ فتح کر لیا ہے اس پر آپ کی حکومت ہے، اب آگے نہ بڑھیں۔ تو اس پر حضرت نے فرمایا، اے رنجیت سنگھ، میں ملک گیری بادشاہت کی حوث کے لیے نہیں آیا، بلکہ تیرے ظلم و تشدد سے مسلمان قوم کو نجات دلانے آیا ہوں، لہذا کان کھول کر سن لے، جب تک تیرا ظلم رہے گا سید احمد کر تو سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، مگر ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کے بعد 1831 کے بعد جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت مستحکم ہونے لگتی ہے تو اس وقت علماء اکرام نے کئی میٹنگ کی۔ سب سے بڑی میٹنگ 1857 میں دہلی کے علاقے میں ہوئی، اس میں مولانا جعفر تھانسری، مولانا ولایت علی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ ضامن سے شریک ہوئے۔ اس کے بعد اس میٹنگ کے بعد 1862 میں سب سے بڑی فیصلہ کن انداز میں 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے دار پر لٹکایا گیا، اور اس جنگ میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانسری کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی۔ چنانچہ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے۔ ایک ٹامسن انگریز مورخ لکھتا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ایسا کوئی درخت نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ کی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کو سور کی خال میں بند کر کے جلتے ہوئے تنور میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر کے ہاتھی کو نیچے سے چلا دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ انگریز نے لاہور کی شاہی مسجد کے سائن میں ایک پھانسی کا پھندا بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کو گولیوں میں بند کر کے پہاڑوں سے لٹکا دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ لگایا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ میں دہلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردات کی بدبو محسوس ہوئی، میں خیمے کے پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 40 علماء آگ میں پک رہے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ میرے دیکھتے دیکھتے 40 علماء کو اور بلایا گیا اور ان سے انگریز نے کہا، اے ملاؤ، اگر جس طریقے سے ان 40 کو پکا دیا گیا ہے اسی طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا۔ تم میں سے ایک شخص یہ کہہ دے کہ 1857 کی جنگی آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والی کی قسم سارے کے سارے علماء میں پک گئے، لیکن کسی نے بھی انگریز کے حق میں گواہی نہ دی۔ لیکن افسوس اتنی قربانیوں کے باوجود آج ہمیں غدار وطن کہا جا رہا ہے، آج ہمیں ISI کا ایجنٹ بتلایا جا رہا ہے، آج ہمیں اس مقدس سرزمین ہند سے ہٹایا جا رہا ہے۔ میں ان تعصب پرستوں، فرقہ پرستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ اسیر مالٹا کون تھا؟ الہلال کے ذریعے انگریزوں کو للکارنے والا کون تھا؟ کراچی کی عدالت میں کفن ساتھ لے جانے والا کون تھا؟ چنانچہ اس تحریک کے لیے کبھی روس افغانستان کی راہ کو ناپتے تو کبھی عدالت کے کٹ گھروں میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے تو کبھی پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھتے۔ الغرض اس تحریک کی وجہ سے انگریزوں نے مالٹا کی جیل کے اندر اتنی ایذائی پہنچائی کہ لوگوں کا بیان ہے آخری وقت میں جب حضرت مولانا شیخ الہند مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کمرے کے دیکھا گیا سوائے ہڈی کے کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد اسی طرح آپ کے شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جب فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے تو انگریزوں نے آپ پر وارنٹ جاری کر دیا کہ دیکھتی گولی چلا دی جائے۔ اسی دوران کراچی میں کانفرنس ہوتی ہے، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ حضرت مدنی نہیں آئیں گے، لیکن لوگوں کی اس وقت آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب یہ مرد مجاہد وارث انبیاء کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر تشریف لاتا ہے اور جلسے کی صدارت شعر سے کرتا ہے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل،
لیے پھرتی ہیں بلبل چونچ میں گل شہید ناز کی تربت کا. اس کے بعد شیخ الاسلام نے شعر پڑھا, کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں, کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں, فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فرتے سردار بھی چڑھ کر گائے ہوئے ہیں. ہماری اللہ البلا. ادھر آؤ.